السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت سے فتنے نمودار ہوئے۔ بعضوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک اہم فتنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور وہ یہ ہوا کہ عرب کا ایک حصہ اور عرب کے چند افراد جنہیں دین سے کوئی وابستگی نہیں تھی، انہوں نے فوراً زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا انکار کر دیا۔ ایک تو تازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش آیا تھا، ابھی صحابہ کرام کچھ سنبھلے بھی نہیں تھے، چونکہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس موقع پر یہ فتنہ رونما اور ظاہر ہوا۔ مگر قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت اور وہ قابلیت اور وہ فراست اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں ان سے ہم جنگ کریں گے، ان سے ہم کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جن کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ وہ ذرا برابر بھی کسی دین کے معاملے میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی تلوار ہمیشہ ننگی اور برہنہ رہا کرتی تھی فیصلہ کرنے کے لیے، وہ ذرا برابر بھی کسی چیز کو برداشت نہیں کیا کرتے۔ مگر ایسے موقع پر وہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملہ اب نیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی انتقال ہو چکا ہے، اور ایسے موقع پر اگر ہم مسلمانوں سے ہی اگر جنگ کرنے چلے جائیں تو پھر ایسی صورت میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عار دلائی اور کہا کہ اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑے دلیر اور بہادر بنا کرتے تھے، ہے نا، اور اب کیا ہوا؟ اب تم کمزور پڑ گئے۔ اللہ کی قسم، میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں ان مانعین زکوٰۃ سے، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، ان سے میں جنگ کر کے ہی رہوں گا۔ بعض روایتوں سے اور آثار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے، ایک قول تو یہ ہے کہ مطلقاً زکوٰۃ کے ادا کرنے کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو اب کیا معاملہ ہے، اب زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم زکوٰۃ کے منکر ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا انکار انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ اپنے آپ سے دیں گے، چونکہ اس وقت اسلامی حکومت تھی اور یہ ضروری تھا کہ امام کے پاس زکوٰۃ کو پہنچائی جائے، ایک اجتماعی نظام تھا، تو اجتماعی نظام سے بظاہر انہوں نے انکار کیا، نفس زکوٰۃ سے انکار نہیں کیا۔
کہ ہم اس اجتماعی نظام کا انکار کر کے ہم اپنے طور پہ زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو بھی برداشت نہیں کیا، اس چیز سے بھی سمجھوتا نہیں کیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم، جس طریقے سے دور نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جس انداز سے زکوٰۃ دی جاتی تھی، اسی انداز سے میں زکوٰۃ وصول کروں گا، اور ایک رسی بھی اگر کسی نے زکوٰۃ میں دینے سے انکار کر دیا تو میں اس کے خلاف جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ چلا اور جنگ چلی، باقاعدہ جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر چند ایام کے بعد قابو پا لیا گیا اور وہ معاملہ دب گیا، فتنہ ختم ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ معاملہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرح صدر نصیب فرمایا کہ جس کا ہمیں اولاً ہمیں بھی علم نہیں تھا، مگر بعد میں ہمیں علم ہو گیا کہ یقیناً ان سے جنگ کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا ہے، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے، ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے جائے تو ان لوگوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا۔ بھئی کس کا انکار کیا؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا انکار کیا۔ وہ اللہ کے منکر تھے، توحید کے قائل نہیں تھے، ایسی بات نہیں تھی، وہ تو توحید پرست تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، بالکل قریبی زمانہ ہے، تو سوچئے تو صحیح کہ وہ توحید کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو سرسری نہیں لیا، بلکہ اس مسئلے کو تحقیقی طور پر آپ نے اس کو اپنا مشن بنایا اور ان سے قتال کیا اور اس فتنے کا سدباب فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراست عطا فرمائی تھی، وہ عقل مندی اور دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی تھی کہ آج یہ زکوٰۃ کے منکر ہے، کل کو یہ دیگر احکام اسلام کے منکر ہوتے چلے جائیں گے، کل کو یہ دیگر احکام اسلام کے منکر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، کل نماز کا انکار کیا، کل دیگر احکام شریعت کا انکار کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ یہ بظاہر ذہنی اور فکری ارتداد میں مبتلا ہے، اور یہ ذہنی اور فکری ارتداد انہیں ایک وقت میں حقیقی ارتداد تک لے جا سکتا ہے۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ بے دین ہو جانا، بددین ہو جانا، اپنے دین سے نکل جانا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں حقیقی ارتداد تو ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے دین اسلام سے خارج ہو گیا، دین اسلام سے نکل گیا تو وہ مرتد بن گیا، ہم اس ارتداد کو تو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ایک ذہنی ارتداد میں مبتلا ہے، ایک فکری ارتداد میں مبتلا ہے، ایک تہذیبی ارتداد میں مبتلا ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، ذہنی ارتداد میں مبتلا ہونا ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کی اطلاع اس مریض کو ہو نہیں پاتی، اور جس بیماری پر اس کا قریبی کوئی، چاہے وہ پڑوسی ہو یا معاشرے کا کوئی فرد ہو، اس پر مطلع نہیں ہو پاتا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ بیمار ہے، ارتداد میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیے، یہی ذہنی ارتداد جو بڑا سخت ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انسان کو حقیقی ارتداد کی طرف لے جاتا ہے، حقیقی ارتداد کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ایک طرف تو قرآن کریم نے مرتد ہونے کی بڑی سخت مذمت فرمائی ہے، الگ الگ انداز سے، کہ بھئی جسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی توفیق عطا فرما دی وہ اس پر قائم رہے، اس نعمت کی حفاظت کرے،
لیکن یہ کہ جس نے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی اور اسلام سے نکل گیا، دین و مذہب کو جس نے چھوڑ دیا، تو قرآن کریم نے ان کو لتھاڑا ہے، قرآن کریم نے ان کی تذلیل کی ہے کہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ حالت اسلام میں انہوں نے چاہے اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہوگے، حالت اسلام میں چاہے انہوں نے اعمال کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہوگے، لیکن اس ارتداد کی بنا پر ان کے سارے اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ملعون بن جاتے ہیں، اللہ اور رسول کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو ایک طرف تو قرآن کریم نے حقیقی ارتداد کی توبیخ کی ہے، اس کی زجر کی ہے اور اس کی مذمت فرمائی، تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی، تہذیبی اور فکری ارتداد کی مذمت فرمائی ہے اور الگ الگ انداز سے اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث جو اکثر حدیث کی کتابوں میں ابو داؤد شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو غالباً چند ہفتے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کا فرد بن جاتا ہے، وہ اسی قوم کا فرد بن جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت عقیدے میں، مشابہت عبادات میں اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہمارا عقیدہ بھی وہی ہو جو کسی کفار کا ہے، ہمارا عقیدہ اور ہماری عبادتیں بھی وہی ہو، نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ، جو کوئی کسی مشرک کی ہو، تو یہاں مشابہت کا مطلب ہی نہیں، یہ تو حقیقی کافر بن گئے، یہ انسان تو حقیقی مشرک بن گئے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا تذکرہ فرمایا؟ مشابہت کس چیز میں؟ عبادت میں نہیں، عقیدے میں نہیں، وہ تو صاف ہونا چاہیے عقیدہ، ذرا برابر بھی خلط ملط ہو گیا، عبادت ہماری ذرا برابر بھی خلط ملط ہو گئی، ہم سجدہ اگر اللہ کو نہ کرتے ہوئے اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو اب اس کے کافر اور مشرک ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اب اس کو مشابہت نہیں کہا جائے گا، وہ تو حقیقی مشرک بن گئے۔ تو یہاں مشابہت عقیدے میں نہیں ہے، یہاں مشابہت کی بات عبادات میں نہیں ہے، بلکہ یہاں مشابہت تہذیب کی ہے، یہاں مشابہت فکر کی ہے، یہاں مشابہت نظریات کی ہے، یہاں مشابہت کلچر کی ہے، یہاں مشابہت تہذیب و تمدن کی ہے، کہ جو جس قوم کی تہذیب کو اختیار کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ انہی کا فرد بن جاتا ہے، کہ پہلے جو جس قوم کے تہذیب و تمدن، کلچر اور عادات کو اختیار کرتا ہے، یعنی ذہنی ارتداد میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی ذہنی ارتداد اسے حقیقی ارتداد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا منشا ہے، یہ اس حدیث کا مقصد ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ ذہنی ارتداد میں کس حد تک مبتلا ہے، ہمارے جتنے رہن سہن ہے اور جو کچھ چیزیں ہیں، شادی بیاہ ہو یا دیگر چیزیں ہو، اس میں محسوس ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ بھئی یہ ایک مسلمان کا فنکشن پروگرام ہے یا مسلمان یا ایمان والے کی مجلس ہے۔ یہ انسان بسا اوقات اس سلسلے میں شک میں پڑ جاتا ہے کہ آیا یہ کون فرد ہے۔ اس حال تک ہم گویا کہ پہنچ چکے ہیں، یاد رکھیے اس حال تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی تہذیب کو اختیار کرنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیا حرج ہے کسی کی بھی تہذیب کو اختیار کرے؟ نہیں، تہذیب جو بچہ ہوتا ہے وہ پہلے تہذیب کو دیکھتا ہے، پھر مذہب کی طرف جاتا ہے۔ بچہ پہلے کس کو سیکھتا ہے؟ تہذیب کو سیکھتا ہے، پھر مذہب کی طرف جاتا ہے۔
وہ پیدا ہوتے ہی اور ابتدائی زمانے میں ہی اس کو مذہب کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو تہذیب سیکھتا ہے، اور یہی تہذیب اس کو مذہب تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم ہماری تہذیب کو اختیار کریں، ہماری نسل کو ہماری تہذیب دے، ہمارا کلچر دے، تو یقیناً وہ مذہب اسلام پر قائم رہے گا۔ اور اگر ہم نے اسے کسی دوسروں کی تہذیب کا پابند بنایا ہے، ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو دوسروں کی تہذیب کا پابند بنایا، دوسروں کی کلچر ہم اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی انداز سے، اب وہ موقع نہیں کہ ان مثالوں کو ذکر کیا جائے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اسی مذہب کی طرف بڑھے گا جس مذہب کی وہ تہذیب ہے، جس مذہب کی کیا ہے بھائی وہ تہذیب۔ اس لیے بھائی زبان میرے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، چند دنوں پہلے یہ بات پیش آئی تھی، بطور نصیحت، کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے۔ زبان تو ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زبانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ زبانیں ہم نے پیدا کی، تو زبان سے کوئی شکوہ نہیں، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، اردو زبان ہو، عربی زبان ہو، کوئی زبان ہو، وہ ساری اللہ کی زبان ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ زبان اپنا اثر پیدا کرتی ہے، زبان تہذیب کو وجود میں لاتی ہے۔ زبان کیا ہے؟ تہذیب کو وجود میں لاتی ہے۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ایک پروگرام میں جانا ہوا تھا، چند لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے ان کی باتوں کو کچھ سنا، بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک شخص اپنے بچوں کے تعلق سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کو فلانی جگہ پر ایڈمیشن کروایا ہے، ایسا ہے، ماشاءاللہ بہترین اسکول ہے اور بہترین وہاں پر نظام اور سسٹم ہے۔ تو سامنے والے نے ایک سوال یہ پوچھ لیا، کون سی میڈیم میں؟ انگلش میڈیم؟ بولتے ہاں انگلش میڈیم میں، اردو وغیرہ تو فی الحال وہاں سکھائی نہیں جاتی۔ سامنے والے نے اس انداز سے کہا کہ اردو سکھائی نہیں جاتی، تو سامنے والا کہہ رہا ہے اردو بھائی بھاڑ میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ انگلش ہے نا بس، اردو بھائی بھاڑ میں، انگلش ہے نا بس۔ یہ ایک جملہ ہمارے لیے نصیحت کے لیے، کسی کی تحقیر مقصود نہیں کہ بھائی اگر ہم نے اسی طریقے سے زبانوں کو، اپنی زبانوں کو اگر ہم نے بھاڑ میں ڈال دیا، تو پھر ہم کس زبان سے تہذیب سیکھ سکتے ہیں، کس زبان سے کلچر کو سیکھ سکتے ہیں؟ زبانوں کا معاملہ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا، لیکن یقیناً زبان اثر پیدا کرتی ہے، زبان تہذیب پیدا کرتی ہے۔ اردو زبان یہ اگرچہ کوئی اسلامی زبان نہیں ہے، سمجھیں کہ بھئی اسلام کا حصہ ہے اردو، ایسا نہیں، اگرچہ اسلامی کوئی زبان نہیں، اسلام کا کوئی حصہ اور رکن اور ارکان میں نہیں، ہاں لیکن اردو زبان یہ تہذیب پیدا کرتی ہے، ایک کلچر پیدا کرتی ہے، مذہب کی طرف اردو زبان رہنمائی کرتی ہے۔ میرا موضوع اردو زبان نہیں ہے، مذہب کی طرف وہ ایک رہنمائی کرتی ہے۔ لہذا اب سوچئے ایسی کئی مثالیں ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں ارتداد کو بھر دیا، ذہنی ارتداد میں ہم یک لخت اکثریت گویا کہ مبتلا ہو چکے ہیں، اور پھر یہی دین سے بیزاری، بددینی، یہ ذہنی ارتداد پھر ہماری نسلیں اس کی سزا بھگتتی ہے، اور ہماری نسلیں حقیقی ارتداد میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وہ حدیث جو چند غالباً گزشتہ ہفتے اس سے پہلے پیش کی تھی ہے نا، کہ بھئی بچوں کو مرتد کون بناتا ہے، بچوں کو دین اور مذہب سے کون نکالتا ہے؟ بچے نہیں نکلتے، بچوں کو نکالنے والے ان کے اپنے والدین ہوتے ہیں۔ بچوں کو نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے اپنے والدین ہوتے ہیں، معاشرے کی تہذیب اور کلچر ہوتا ہے جو اسے مذہب سے بیزار کر دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اس پر دلالت کرتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے کلچر پر، تہذیب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر افسوس کہ والدین اس کے بے دین و بددین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خود والدین اس کو بے مذہبیت اور لا مذہبیت کی طرف کیا کر دیتے ہیں؟ دھکیل دیتے ہیں۔ آج رونا بڑا، سب سے بڑا رونا ہے، ایک مستقل بہرحال ارتداد کا یہ موضوع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہم اپنی نسل کو کوسنے کی بجائے ہم خود اپنی ذمہ داری والدین اور سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے بن جائیں. نسل کو کوسے نہیں، وہ تو نادان ہے، انہیں زمانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ اگر غیر تجربے کار ہے، نادانی میں وہ اگر مذہب سے پھسل رہے ہیں، مذہب سے ہٹ رہے ہیں، تو وہ ان کی حماقت، ان کی نادانی ہے. مگر اللہ نے ہمیں دانا بنایا، اللہ نے ہمیں عقل مند بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سرپرست بنایا ہے، والدین بنایا ہے. اللہ، والدین بننا یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. کاش کہ ہم اس احساس کو، اس ذمہ داری کو معاف کیجئے گا کہ ہم سمجھ جائیں. صرف بچے پیدا کرنا، بچے پیدا ہو گئے اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا، فارن میں رہ کر، انڈیا میں رہ کر، ملک میں رہ کر یا غیر ملک میں رہ کر ان کی جسمانی پرورش کرنا، یہ والدین کی فقط ذمہ داری ہے؟ نہ. تو میں نے گزشتہ چند ہفتے پہلے کہا وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. تو ہم میں اور تم میں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ یقیناً والدین ایک احساس سے ذمہ داری کا نام ہے. کاش کہ وہ ہم سمجھ جائیں. خود معاف کیجئے گا کہ ہم والدین اور سرپرست ہی یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ تربیت کس کو کہتے ہیں، تہذیب کس کو کہتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے. اب معاف کیجئے گا کہ یہ الفاظ کہ مجھے انگریزی الفاظ نہیں آتے، ورنہ اس کا میں ٹرانسلیٹ کر کے بتلا دیتا اردو کے اعتبار سے کیا ہے مطلب اس کا، کہ بھئی ہم یہ چیز جان ہی نہیں پاتے. ہم سمجھتے کہ ہمارا بچہ اگر کسی مہمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، سلام کلام کر رہا ہے، محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے نا، ادب سے بات کر رہا ہے، ہم سمجھتے کہ یہ تہذیب کی انتہا ہے. نہیں، ہمارا بچہ بڑا تہذیب یافتہ ہے، دوسروں کے سامنے کتنے ادب سے کھڑا ہو کر بات کر. ارے بھئی یہ تو تہذیب کا سب سے پہلا سبق ہے، اس کو آخری مت سمجھو. ابھی تہذیب بہت بڑی چیز ہے، کلچر بہت بڑا معاملہ ہے، تربیت ایک بہت بڑا رول ہے جسے ہمیں جاننا پڑے گا، جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہمیں اپنے، معاف کیجئے گا، اپنی اولاد پر، اپنی نسلوں پر ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. ہم خود ذہنی ارتداد، اپنے ذہنوں سے اس ارتداد کا صفایا کریں، اس جراثیم کا خاتمہ کریں. جب ہم مکمل عقیدے پر قائم رہیں گے تو ہماری نسل عقیدے پر قائم رہے گی. ورنہ ہم اپنے بد عقیدگی کی وجہ سے اور اس ذہنی ارتداد کی وجہ سے اپنی نسلوں کو ہم حقیقی ارتداد کی طرف لے جانے والے بنے گے. اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں. کل قیامت کے دن فقط ان اولاد کی پوچھ نہیں ہوگی، فقط ان نسلوں کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے مذہب کو کیوں تبدیل کیا. اللہ کی قسم ان کے میدان محشر میں وہ والدین کو بھی رسوا کیا جائے گا. اللہ اس رسوائی سے حفاظت فرمائے کہ تم نے اپنی اولاد کی خاطر کیا کیا، تم نے اپنے اولاد کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی خاطر کیا کیا، کیا رول ادا کیا. یہ تمہاری بے غیرتی نہیں تو اور کیا. تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ارے بھائی آپ کا بچہ اگر گھر میں رات دیر سے آ رہا ہے اور کسی باپ کی حمیت اور کسی باپ کی غیرت میں جوش نہیں آئے تو وہ باپ نہیں. بھئی آپ کا بچہ ہے، آپ کا لڑکا رات 12 بجے آنے کا عادی ہے، 1 بجے 2 بجے گھر پہ آنے کا عادی ہے. اس باپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے اس نوجوان بچے سے پوچھے کہ بھئی دیر رات تک تو کہاں تھا، تو نے اپنے وقت کو کہاں گزارا. تو یہ بے غیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اس سے 2 قدم آگے اگر اللہ نے لڑکی دی ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے، تو اب تو اس باپ کی غیرت اور ہی جوش مارنی چاہیے، اس کی حمیت اور جوش مارنی چاہیے. یہ بے غیرتی نہیں تو بے غیرتی کی تو انتہا ہے کہ تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر اپنی بچی اور اپنی دختر کو اس نے تعلیم کے نام پر کسی دوسرے جگہوں پر اور کسی دوسرے علاقے میں اپنے سے دور کر کے اس نے بھیج دیا. جو بچی کسی ہاسٹل میں زندگی گزار رہی ہے، جو بچی کسی جگہ پر زندگی گزار رہی ہے تعلیم کے نام پر، اور اس باپ کو اور اس سرپرست کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری بچی وہاں کیا گل کھلا رہی ہے، میری بچی وہاں کیا کر رہی ہے. بس یہ ذوق میں ہے کہ نہیں میری بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، میڈیکل کر رہی ہے اور ڈگری حاصل کر رہی ہے، بس کافی ہے، یہ چیز میرے لیے کافی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باپ کی سب سے بڑی بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، جس کی سزا بیچاری وہ اولاد بھگتے گی.
اس لیے ہم تربیت کے اصول کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بچیوں کو بار بار الگ الگ انداز سے یہ موضوعات آ رہے ہیں، خدا را اس کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقل مندرا اشارہ کافی کہ اللہ نے لڑکی سے اور بیٹی سے بالخصوص نوازا ہے تو اسے تعلیم دے، یقیناً دے، بہترین تعلیم دے، لیکن خدا را شرم و حیا، پاک دامنی اور ایمانی اصول و ضوابط کی روشنی میں دینے کی کوشش کرے۔ اور اگر تصادم اور ٹکراؤ ہو کہ ایک طرف تعلیم ہو اور ایک طرف بے حیائی ہو، بات یاد رکھیے، ٹکراؤ ہو کہ ایک طرف تعلیم ہو اور ایک طرف بے حیائی ہو تو لات ماریے ایسی تعلیم کو، لیکن بے حیائی سے سودا نہیں، بے حیائی کو ہم نہیں خریدیں گے اپنے معاشرے۔ بہرحال یہ ایک حساس موضوع ہے، اللہ پاک معاشرے سے اس ذہنی ارتداد کا خاتمہ فرمائے اور امت اور قوم اور ملت کے اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔